اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ڈیڈ لاک پر۔ ڈیڈ لاک ایک ایسی سچویشن ہے جہاں دو پارٹیز آپس میں نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس نیگوشیشن کے درمیان وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتی، یعنی ان کی جو بات چیت ہے وہ کسی بھی طرح سے نتیجہ خیز نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جو نیگوسیشن ہے اس کو اگر وہ نتیجہ خیز کرنا چاہتے ہیں، رزلٹ اورینٹڈ بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک سے بچنے کی اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے، تو آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ڈیڈ لاک کا، ڈیڈ لاک ڈسپیوٹ کی ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر کوئی بھی پارٹی کچھ بھی کنکلوڈ کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور معاملات وہیں رک جاتے ہیں جہاں پر ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہو پاتا اور جو کانفلکٹ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ چونکہ کانفلکٹ کاسٹلی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کاسٹ دونوں پارٹیز بیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ڈیڈ لاک سے دونوں پارٹیز کو کیسے نکالیں؟ تو اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کچھ حکمت عملی ہے، کچھ اسٹریٹجیز ہیں جن پر عمل کریں تو ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں اور ہم ڈیڈ لاک سے باہر آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہاؤ وی کین ڈیل دس ڈیڈ لاک، کیسے نکلیں گے اس ڈیڈ لاک سے۔ اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں ٹو اوائڈ دا ڈیڈ لاک، سب سے پہلی بات یہ کہ ڈیڈ لاک سے اگر بچنا ہے تو آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے یا پریزنٹیشن ہے پرابلم کی، وہ بڑی کنونسنگ اور کمپریہنسو ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ کون سی کنسیشن جو ہے وہ آپ کے لیے دینا ممکن نہیں ہے اور کیوں یہ کنسیشن ممکن نہیں ہے، تاکہ آپ پارٹی کو اپنی پوزیشن سمجھا سکیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کمپریہنسو ایکسپلینیشن ایک بہترین اسٹریٹجی ہے ڈیڈ لاک کو اوائڈ کرنے کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھی بندہ نیگوسیشن کے لیے ریپریزنٹیٹو بنا ہے یا فرنٹ اینڈ پہ جا رہا ہے، اسے ہر صورت یہ بات کی وضاحت کرنی چاہیے اور یہ اپیرنس یا ایسا اسے ظاہر لگنا چاہیے کہ وہ مسئلے کو حل کرنے میں بہت زیادہ سنسیئر ہے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ سنسیئر ہے، اور کنسیشن یا میٹر یا بینیفٹس اور جو ہیں ان کو ایکسپریس کرنا چاہیے، اور تاکہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ لگے کہ آپ فیوچر کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ معاملے کو ریویو کر سکتے ہیں، کنسیشن اینڈ بینیفٹ پہ غور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اٹیمپٹ ٹو کلوز دا ڈیل آفرنگ سم بینیفٹ، جب بھی آپ ڈیل کو کلوز کریں کچھ بینیفٹ آفر کر کے کلوز کریں، کچھ ایڈیشنل کنسیشن دے کر بات کریں، تاکہ جو بندہ سامنے نیگوسیشن کے لیے آیا ہے وہ فائنلائز کانٹریکٹ کرنے میں اگر کسی جگہ اٹکا ہوا ہے تو فوری طور پر وہ اس پرابلم سے نکلے اور وہ بھی آپ کو ایک اچھی آفر دے دے یا آپ کی آفر کو قبول کر لے۔ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بتانا ضرور چاہیے کہ اگر کوئی بندہ یا اپوزیشن پارٹی انٹرسٹ نہیں لیتی تو اسے ضرور بتانا چاہیے کہ اس فیلئر کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ نیگوسیشن ناکام ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز کے لیے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے یا فیوچر لاس کا باعث بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ کلیئر جی؟ تو اگر ہم ان اسٹریٹجیز کا خیال رکھیں، پہلی بات ایکسپلینیشن اچھی دیں، دوسری بات ولنگنیس، آفر اچھی دیں، کنسیشن اچھی دیں، اور بینیفٹ بتائیں پرابلم کے سالو ہونے کے، اور یہ بھی بتائیں اگر یہ کامیاب نہ ہو سکی نیگوسیشن تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہوپ آپ کو میری یہ ڈسکشن بھی پسند آئی ہوگی۔